الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد دعوة الوالد لولده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد، چونکہ اس انسان نے دنیا میں ایک عرصے تک رہنا تھا، تو یہاں پر جتنے بھی مصائب آئیں گے، مسائل آئیں گے، تو دنیا میں وقت اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے قرآن پاک کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی چند اصول بیان فرمائے کہ انسان کسی طرح دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ صرف آخرت کی کامیابی کا نہیں کہا گیا، بلکہ دنیا کے اندر بھی کامیابی کا کہا گیا۔ بلکہ دیکھیں گے نا کہ جو قرآن پاک کے اندر دعائیں آتی ہیں، مشہور دعا ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ایک دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا، کثرت سے مانگتے تھے۔ آج کل بھی عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر ائمہ اکرام اور دعاؤں کے ساتھ اس کو بھی کثرت سے مانگتے ہیں، کیونکہ یہ دعا بڑی جامع ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ بھی بھلائی چاہیے نا، تو دنیا کی ساری بھلائیاں مانگ رہا ہے بندہ، اور سکھا کون رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں بندے کو کہ یہ دعا، اور حضور اپنے عمل سے بتلا رہے ہیں کہ کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ تو اس دعا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی کو پہلے ذکر کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی کامیابی پہلے ہے اور آخرت کی کامیابی بعد میں ہے، کہ چونکہ آخرت بعد میں آنی ہے۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں جو بندہ زندگی وقت گزار رہا ہوتا ہے نا، تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بعض اوقات ایسے حالات بندے پر آ جاتے ہیں، ایسے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، اتنی تنگ دستی، معاش کی تنگی آ جاتی ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ یہ فقر جو ہے نا، جو معیشت کی تنگی ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ معیشت کی تنگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہر بندے کو اس سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ اس سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، ہر وقت کی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، ہر وقت کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جس بندے کو مل رہا ہے قناعت کی روزی، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ قناعت یہی ہے کہ جتنی ضرورت تھی اتنی مل گئی، اور ایک ہے کہ بندہ اتنی بھی نہیں مل رہی، دونوں چیزیں ہیں، صبر بھی اور شکر بھی۔ اگر قناعت کے مطابق مل رہی ہے تو شکر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسے حالات آ جائیں تو صبر بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ہے یہ خطرناک چیز کہ حضور خود ارشادہ فرما رہے ہیں کہ یہ خطرناک چیز ہے کہ بندہ کلمات کفر تک بھی کہہ دیتا ہے خدا نخواستہ۔ تو اس لیے دنیا کی کامیابی کو بھی مقدم رکھا گیا۔ اب دنیا کی کامیابی کے لیے ایک رہنما اصول جو آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، جو میں آپ نے خطبے میں ابھی حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، کہ جہاں ہم اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اور اتنی پلاننگیں کرتے ہیں، اتنے مشورے کرتے ہیں، اس میں ایک چیز اتنی انتہائی اہم ہے کہ جس کی طرف سے ہم غافل ہیں۔ کہ حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ والدین کی دعا اولاد کے بارے میں رد نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کہ کتنے والدین کتنے مخلص ہوتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے یار میری اولاد کامیاب ہو جائے، کتنی پلاننگیں کرتے ہیں ہم، یا وہاں تعلیم دے لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اچھا چلو اب نہیں تو روزگار کے لیے یہ کاروبار کر لے، یہ کر لے، یہ ملازمت کر لے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر دعا اور پھر والدین کی جو تربیت ہوتی ہے نا، تربیت یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی والدہ کی سمجھداری کے کئی قصے سناتے ہیں کہ میری ماں بڑی سمجھدار تھی۔ ان میں ایک قصہ یہ سنایا انہوں نے، وہ کہتی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو گھر تھا نا یہ مسجد نبوی سے ذرا ہٹ کے تھا، تھوڑا سا دور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی ایسا موڈ ہوتا نا کہ ذرا رش سے نکلیں، ہوتا نا بندہ ایک رش سے ہوتا ہے، ایک جو شہر کی آبادی ہے، جو ایک شہر کا رش ہے، بندے کی طبیعت چاہتی تھوڑا سا ہٹ کے بندہ وقت گزارے۔ تو کہتے ہیں آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے مدینہ منورہ میں ہمارے گھر آیا کرتے تھے، کثرت سے آیا جایا کرتے تھے، یہ تو ثابت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہماری والدہ کا ایک معمول تھا کہ جو بھی گھر میں ہوتا خدمت کر دیتی، چونکہ بے تکلف زندگیاں تھیں اس وقت، تکلف والی تو تھی نہیں، بے تکلف زندگیاں ہے تو ہے ٹھیک ہے، حضور کے لیے بھی ہے، نہیں ہے تو حضور کے لیے بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک سادگی ہوتی نا، سادگی، مگر نہ ہم کتنے معاملات تکلفات میں کر رہے ہیں اور پھر پریشان بھی ہوتے ہیں، مہمان آ گئے پھر تکلفات کر رہے ہیں، اپنی جیب گنجائش نہیں دے رہی، شادی بیاہ آ گئی، خوشی غمی آ گئی، کتنے معاملات تکلفات میں پڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں، یار معاشرے میں کیا کریں کرنا ہے، کیا کریں کرنا ہے، اور اپنے اوپر مصیبتیں لاد رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں بڑی بے تکلف تھیں، اور یہ تربیت کی تھی حضور نے۔ تو فرماتی جو بھی ہوتا وہ پیش کر دیتی، کہتے اس نے کھجوریں تھیں اور کچھ ستو تھے تو والدہ نے پیش کر دیے، آپ علیہ السلام نے آرام فرمایا اور پھر چاشت کے نفلوں کے لیے کھڑے ہو گئے، چاشت کے نفل پڑھ کے فارغ ہوئے تھے۔ اب یہ واقعہ وہ سنا رہے ہیں کس ضمن میں کہ میری ماں بڑی سمجھدار تھی، یہ اس ضمن میں اب واقعہ سنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میری ماں نے، ان کی عمر 10 سال تھی حضرت انس کی، کہتے کہ میری ماں نے حضور کے سامنے کر کے کھڑا کر دیا، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میری ماں نے آگے کھڑا کر دیا۔ اب دیکھا آپ علیہ السلام نے، چھوٹے بچے ہیں اور یہ خدمت بھی کیا کرتے تھے، چھوٹے بچے دیکھ کر آپ نے فرمایا ہاں بھائی مانگو کیا مانگتے ہو، حضور تو دعا مانگ ہی رہے تھے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ چھوٹے بچے اب کیا کہنا تھا، انہوں نے جو ذہن میں تھا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ مال چاہیے، جیسے بچوں کو ہوتا ہے یا رسول اللہ بہت زیادہ مال چاہیے، اچھا اور یا رسول اللہ بڑی لمبی عمر ہو میری، اور یا رسول اللہ میری بڑی اولاد ہو، کیونکہ عرب تھے نا تو عربوں میں ایک چیز اولاد پر فخر کرنا یہ ایک معاشرے میں پایا جاتا تھا، عام ان کا ایک رواج تھا، قبائلی سسٹم تھا، تو بچوں میں پھر وہی چیزیں آتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ 3 چیزیں مانگی، تو آپ علیہ السلام نے دعا مانگ دی، آپ علیہ السلام خوشگوار موڈ میں تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ماں نے لا کے سامنے کھڑا کر دے، یہ کہتے کہ ماں بڑی سمجھدار تھی۔ تو اب حضور نے جب دعا فرمائی تو وہ خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، اب ان کی عمر تقریباً 100 سے زیادہ ہوئی، 100 سال سے زیادہ ہوئی، اور جو آخری صحابہ کرام فوت ہونے والے ہیں نا ان میں ان کا بھی نام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن صحابہ کرام کی زیارت کی ان میں حضرت انس بھی ہے، یعنی اتنی لمبی اللہ پاک نے عمر عطا فرمائی، حضور کے خادم میں 10 سال خدمت کی، تو کہتے ہیں 100 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ جو میں نے اپنی اولاد، اپنے بچے بچیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں جو میں نے اپنے ہاتھ سے خود دفن کیے وہ 90 ہیں، اور جب یہ فوت ہوئے تو اس وقت جو ان کی اولاد زندہ تھی وہ 200 تھے۔ تو یہ حضور کی دعا کی برکت تھی، ایسے موقع پر دعا کروائی تو وہ اللہ پاک نے دعا قبول کی۔ اور مال کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دعوت میں گیا ہوا تھا، تو وہ جو میزبان تھے انہوں نے کدو اور گوشت پکایا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کو کہ حضور سالن میں سے کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں، تو
تو میں نے بھی اس میں ایسا کیا کہ کدو سامنے کرنے شروع کر دیے کہ حضور کو کدو پسند ہے۔ تو کہتے کہ اس کے بعد مجھے کدو ایسے محبوب ہوئے کہ جب بھی کبھی گھر والے مجھ سے پوچھتے تھے نا کیا پکائیں، تو میں کہا کدو پکائیں۔ کہتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کدو کے علاوہ کسی اور سبزی کا نام لیا ہو، ایسے محبوب ہو گئے۔ بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق نے 2 نئے شہر آباد کیے، کوفہ اور بصرہ، یہ حضرت عمر فاروق نے آباد کیے تھے۔ تو اس میں زمینیں الاٹ کی صحابہ کرام کو، تو حضرت انس کو بھی زمین دی، یہ کاشتکار قسم کے صحابی تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے جناب کھجور کے درخت اور نیچے کدو کی بیلیں، اوپر کھجور کے درخت نیچے کدو کی بیلیں، وہ فرماتے ہیں کہ پورے وہ اس علاقے کے اندر باقی سب کی زمین سال میں 1 مرتبہ پھل دیتی تھی، میری زمین 2 مرتبہ پھل دیتی تھی۔ یہ آپ علیہ السلام کی جو دعا تھی تو اس کے اثرات بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ ایک تو خود دعا کرنا، اپنی اولاد کے لیے خود دعا کرنا، یہ جو نا خدا نخواستہ بد دعاؤں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ بات بات پہ بد دعا دے دیتے ہیں۔ وہ بچوں نے نلائکیاں تو کرنی ہے، بچے نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ بچوں نے نلائکی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی کوئی تربیت یافتہ بچے نہیں آ رہے کہ جناب ویسے بنے بنائے بچے مل جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ویسے ہمارا معاشرہ بھی دیکھ لیں جیسا ہے، تو لہذا بچوں نے نلائکیاں کرنی ہوتی ہیں، ان کو بد دعا نہ دیا کریں۔ کیا معلوم کہ وہ موقع ہی ایسا ہو خدا نخواستہ کہ قبولیت کا وقت ہو اور بد دعائی قبول ہو جائے۔ بد دعا پہ تو دعا ہی ہے نا، بد دعا بھی دعا ہی ہے، وہ بری دعا ہے۔ تو بد دعا کی جائے اچھی دعا دے دو کہ اللہ تجھے ہدایت دے۔ صرف کیا اپنا غصہ نکال رہے ہیں، اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بد دعائیں دی جا رہے ہیں، بد دعائیں دی جا رہے ہیں۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اگر اولاد ناکام ہو رہی ہے تو اس میں بہت بڑا حصہ ہمارا بھی ہے کہ ایسی بد دعائیں دی ہوتی ہیں اولاد کو، پھر انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، پھر وہ منہ کالا ہی کرتے ہیں، معاشرے میں خود بھی بدنام ہوتے ہیں اور اپنے والدین کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی بد دعائیں دی ہوتی ہیں۔ تو جب حدیث میں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ والدین کی دعا رد نہیں کی جاتی، تو اگر کوئی ایسا موقع آ بھی جائے اس موقع پر بھی دعا ہی دینی چاہیے۔ ہر موقع پر دعا اور نصیحت ہمارے ذمہ یہ ہے، دعا اور نصیحت، ان کو نصیحت کر دیں، خیر خائی کی بات بتلا دیں۔ آگے ماننا نہ ماننا، کہتے ہیں بچے نافرمان ہیں جی، بچے بات نہیں مانتے، بھئی ہم کس بات کے مکلف ہیں؟ ہماری قرآن و حدیث نے کیا رہنمائی کی ہے؟ یہی رہنمائی کی نا، ان کے حق میں دعائیں خیر کریں، ان کی کامیابی کا راز بتلایا گیا، ان کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ جب حضور فرما رہے ہیں کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی، تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہ وقتی طور پر ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے وہ ایک علیحدہ ہے، حضور کی دعا پر ایمان ہونا چاہیے کہ والدین کی دعا اتنی قبول ہوتی ہے۔ تو اور جس قدر ہو سکے ہمارے ذمہ کیا نصیحت کرتے رہے۔ حضرت اوقس رحمہ اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، مدینہ منورہ کے قاضی تھے۔ تو جب یہ شعور کی عمر کو پہنچے نا، تو اس وقت ان کو اس بات کا اندازہ ہوا۔ وہ کہتے کہ میری ماں میری وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ اس کی وجہ کہتے کہ ایک تو میں ٹانگوں سے معذور تھا، ہاتھوں سے بھی معذور، اور شکل و صورت انتہائی بدھی شکل کی، کبھی شکل۔ کہتے مجھے تو تب پتہ چلا جب تھوڑی شعور کی عمر کو آیا، تو میری ماں اتنی پریشان تھی، اوقس تیرا کیا بنے گا، اوقس تیرا کیا بنے گا، تجھے تو کوئی منہ نہیں لگائے گا، تجھے تو کوئی قریب نہیں بیٹھنے دے گا، تیری جسمانی حالت بھی ایسی ہے اور شکل و صورت بھی ایسی ہے۔ اور بار بار نصیحت کرتی ہیں، اوقس علم کا دامن پکڑ لے، علم حاصل کر، علم حاصل کر، علم حاصل کر۔ وہ کہتے اتنا ماں نے کہنا، اتنا ماں نے کہنا کہ جناب وہ ماں کے کہنے کی وجہ دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ میری شکل و صورت بھی بدھی ہے، ماں خود کہہ رہی ہے، اور جسم ویسے اپاہج تھا۔ تو کہتے وہ کیا کہ میرا ایسا ذہن بنا دیا، میں علم میں لگ گیا۔ کہتے ایک وہ وقت تھا اور آج وہ وقت ہے کہ میں مدینہ منورہ کا قاضی ہوں، اور یہ وہ لوگ جن کے بارے میں میری ماں کہا کرتے تو یہ منہ نہیں لگائیں گے، یہ مجھ سے فیصلے کروانے آتے ہیں، میرے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ وہ ماں کی نصیحت، دعائیں بھی ہوں گی لامحلہ ماں کی، اور جو نصیحت تھی ان کی وہ پلے باندھ لی۔ تو ہمارے ذمے جتنا کام ہے نا ہم وہ کریں، آگے اللہ پر، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ کہ ہم سب چاہتے ہیں ہماری اولاد کامیاب ہو، جتنے بھی بڑے ہو گئے، حاجی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، جتنے بھی بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہیں، سب کو جو ہے نا جو ہماری کامیابی ہے، آخر والدین کا حصہ ہے بھائی اس میں،
والدین کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. جب بچپن ہوتا ہے نا، یہ جیسے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں 10 12 14 15 سال، تو ان کے بڑے جذبات ہوتے ہیں. یہ والدین کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان بابوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان بوڑھوں کو ہمارے جذبات کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں نا. تھوڑا عرصہ اوپر جاتے ہیں، آتے جاتے پھر پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح ہم بھی اپنے والدین کو اسی طرح ستاتے ہوں گے، تنگ کرتے ہوں گے، پتہ نہیں کتنا برداشت کرتے ہوں گے، کتنی دعائیں دی ہوں گی، کتنی نصیحتیں کی ہوں گی. تو ہر بندے کے پیچھے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، اور اب تو زیادہ ضرورت ہے. جس قدر ہو سکیں دعا لینی بھی چاہیے. اچھا، بچوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے. ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ اپنا واقعہ بیان فرمانے لگے. فرماتے کہ میری فراغت ہوئی 1959 میں، اور اس کے بعد تقریباً 5 سال بعد فرض حج تھا، تو والد صاحب مجھے حج پر ساتھ لے گئے. 1964 کے اندر میں نے حج کیا والد صاحب کے ساتھ. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو والد محترم مفتی اعظم پاکستان، پہلے دارالعلوم دیوبند میں مفتی تھے، جب پاکستان بنا ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے، کراچی میں ادارہ بھی اپنا قائم کیا، دارالعلوم کراچی. تو کہتے کہ والد صاحب مجھے ساتھ ہی لے گئے. کہتے وہ جب سفر کیا حج کا، تو حج کے تو نظارے کچھ اور ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جن حضرات نے کیا وہ نے اندازہ ہے. وہ کہتے ہر سال جب حج کا وقت آنا نا، تو ایک بے چینی سی پیدا ہونی شروع ہو جانی کہ اب ایک مرتبہ کر لیا، اب 65 گزرا، 66 گزرا، یعنی کہ ہر سال. کہتے 10 سال گزر گئے کہ کوئی حج کی ترتیب نہیں قائم ہوئی. کہتے 1974 کے اندر ایسا ہوا، اب 64 میں کیا تھا، 1974 10 سال بعد ایسا ہوا کہ والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا دورہ پڑا. مفتی شفیع صاحب کو بیمار ہو گئے، علاج چل رہا تھا، افاقہ بھی ہو گیا. کہتے اسی دوران نا 1974 میں ایک بندے نے مجھے پیشکش کی حج بدل کی. حج بدل کا ایک حکم ہے کہ اگر بندہ خود نہ کر سکے، اتنا عاجز آ جائے، بیمار ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، خود نہیں کر سکتا، تو اپنی طرف سے کسی کو بھیج دے. وہ خرچہ پھر اس بندے کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب احرام باندھنا ہوتا ہے تو اس بندے کا نام لے کر احرام باندھنا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے میں حج کر رہا ہوں. یہ حج بدل بھی اس کو کروانا چاہیے جس کو مسائل بھی آتے ہوں. یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ وہ اس پر کوئی نقصان پڑ جائے یا کروانے والے پر پیسے بھی ضائع جائیں. تو وہ فرماتے کہ 1974 میں والد صاحب بیمار تھے، صاحب فراش ہو گئے، اور جناب ادھر سے حج کی پیشکش آ گئی. اب میں انکار بھی نہ کر سکا. کہتے کہ میں نے کہا اچھا مشورہ کر کے بتاؤں گا. اب میں نے والد صاحب سے مشورہ کیا. والد صاحب بڑے خوش ہوئے کہ بھائی موقع سے فائدہ اٹھاؤ. تو خدمت کے لیے کہتے کہ اور بھائی تھے میرے، 3 4 بھائی اور تھے ماشاءاللہ، بڑے بڑے، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، باقی سب خدمت میں تھے. تو والد صاحب نے خوشی خوشی اجازت دی کہ تم ضرور جاؤ، موقع سے فائدہ اٹھاؤ. خدمت کے لیے اور بھی حضرات موجود ہیں. کہتے کہ تھوڑا وقت گزرا تو والد صاحب نے پوچھے کو کاغذات وغیرہ جمع کروا دیے، کیا ترتیب بنی؟ تو ہر مفتقی عثمان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا. کہتے انکار کیوں کیا؟ تو کہتے حضرت، وہ کہتے کہ اب جو ہے نا ایک جملہ میری زبان سے اس وقت نکلا کہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ حضرت ہمارا حج تو آپ کی قدموں میں ہے. کہتے بس یہ کہنا تھا کہ والد صاحب نے اتنے دل سے دعا دی، اس وقت یہ الفاظ کہے کہ اے تقی، اللہ تجھے اتنے حج کروائے، اتنے سفر کروائے حرمین شریفین کے کہ دنیا رش کرے. کہتے کہ یہ والد صاحب نے دعا دی، 1974 میں فوت ہوئے، اس وقت سے لے کر آج تک ہر سال 5 سے 6 مرتبہ جاتا ہوں. یہ دیکھیں کہ یہ والدین کی دعا کا نتیجہ تھا. تو بچوں کو بھی والدین کی خدمت کر کے دعا لینی چاہیے. دعا لینا ایک کام ہے، دعا تو کسی کافر کی بھی لگ جاتی ہے. تو ایک ہوتا ہے دعا کرنا، والدین تو دعا کر ہی رہے ہیں. اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو راضی کریں، ان کی خدمت کریں اور ان سے دعا لیں. اس میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے، جلد قبول ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.